کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم آپ کے مسائل اور ان کا حل، آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. اپنے سلسلے میں ہم دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت اور اس غمخواری اور دل جوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا کے حصول اور اس کے ذریعے طلب ثواب کی نیتوں کے ساتھ الحمدللہ عز و جل ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں. آئیے اب ہم آپ کے فون کالز کی طرف چلتے ہیں. ویڈیو سوالات بھی ہیں، آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے جو ہے سائلین، جو ہمارے مدنی چینل کے جو سائل ہیں، یہ ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میرا نام نعمان اسد ہے، میری والدہ کا نام رخسانہ اسد ہے. کاروبار میں رکاوٹ ہے تو میرا استخارہ کر دیں اور مجھے روحانی علاج بھی دے دیں. میرا نام سیم اکرم ہے اور میں جلم کا رہنے والا ہوں. میرے ساتھ کچھ ایسے ہی مسائل ہیں، میں نے استخارہ کرایا ہے، استخارے میں جنات کا بتایا گیا ہے، اس کا مجھے روحانی علاج عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان اسد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاروباری رکاوٹیں دور فرمائے. آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. وسیم اکرم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنات کے شرور و فتن سے نجات عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبلغ، روحانی علاج کے مبلغ، یہ آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کریں گے. اس روحانی علاج کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. جو جو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، مطلب اس میں جو ہے تو آپ کو اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں، ان کی تعداد اور ان کا وقت اور اس کی مدت وغیرہ سب آپ کو بتائی جاتی ہے. تو کوشش کی جاتی ہے اس کا حوالہ بھی آپ کو پیش کیا جا سکے، تو اس کو آپ نوٹ کر لیا کریں اپنے پاس. تو انشاءاللہ عز و جل یہ وظائف، یہ اوراد آپ کو اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. وسیم اکرم بھائی، انہوں استخارہ تو کروا لیا ہے، جنات کا اشارہ ہے، اس حوالے سے ان کو کچھ روحانی علاج شاف فرما دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل دعا ہے کہ ان کو جنات کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 248 کے اوپر ایک ورد ہے، یا قہارو. یا قہارو یہ 100 بار اگر کوئی مصیبت زدہ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی وہ جو مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے آپ کے علاقے کے جو تعویذات عطاری کے بستے ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل کارڈ کے عمل کی برکت سے یہ جنات کے شر سے حفاظت کے اسباب ہو جائیں گے. اللہ عز و جل دعا ہے کہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ نافلہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین آمین. نعمان اسد بھائی، استخارہ ہوا آپ کا،
آپ کے کاروباری پریشانیوں کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی بندش، جادو وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں آیا۔ کاروباری پریشانیوں اور آزمائشوں کے حوالے سے قدرتی آزمائشوں کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ یاسین شریف تلاوت کرنے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس تلاوت یاسین شریف کی برکت سے آپ کی روزی میں وسعت ہوگی، کاروباری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یہ پڑھنا ہے، اور اس کی مدت ہے عمل کی 40 دن۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل ان دونوں روحانی علاج پر عمل کرنے کی برکت سے کاروباری رکاوٹیں، کاروباری پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کی کاروباری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کو قلبی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا، ٹینشن، فکروں، تفکرات سے خلاصی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ان مدنی قافلوں کی برکت سے آپ کے ضمناً کئی مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید کالز وغیرہ چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد شفاق طاری عرض کر رہا ہوں بحرین سے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت یعنی کہ مقروض ہوں، قرضے تلے دبا ہوا ہوں۔ اشفاق بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا روحانی علاج بیان کریں گے، بلکہ جو بھی مقروض ہے، جو بار قرض تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایسا روحانی علاج پیش کیا جائے گا کہ اگر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ مزید کال چلا دیجیے۔ نام ہے فیروز کے رشتے میں رکاوٹ ہے، وہ کوئی وظیفہ بتائیں دو۔ رشتوں میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ عز و جل شادی کے حوالے سے، شادی اور رشتوں میں جن کے رکاوٹیں ہیں ان کے حوالے سے روحانی علاج عرض کریں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد خان ہے، والدہ کا نام نور بیگم ہے۔ تو میرے پاؤں میں بہت درد ہے، پاؤں جلتے ہیں اور شوگر بھی ہے۔ بہت ٹائم سے یہ میں بہت دوائیں کھا رہا ہوں لیکن صحیح نہیں ہو رہا، تو میرے لیے استخارہ کرنے کا ہے۔ وائف ہے میری، اس کا نام ہے زیبن نساء اور اس کا ماں کا نام ہے نذیر بیگم۔ تو وہ بھی تقریباً 4 سال سے بیمار ہے، تو بہت علاج کرایا، وہ بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ استخارہ کر کے ہم لوگوں کو تو محمد خان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دونوں کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی، میرے بیٹے کا نام محمد علی حیدر ہے، وہ 2 سال کا ہے۔ اس کی والدہ کا نام تہمینہ منیر ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے پیدائشی طور پہ بہت کمزور ہے، نہ چل پاتا ہے صحیح طرح، گر جاتا ہے۔ اس کا علاج بھی کروایا ہے، کبھی موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن مکمل طور پہ وہ کمزور ہے، صحیح صحت مند نہیں ہے، بولنا بھی شروع نہیں کیا ابھی تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس آزمائش کو دور فرمائے، آپ کے بچے کو روبہ صحت فرمائے۔ استخارہ کر کے اس کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ امور الحسن بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ سر میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، کریانے کی دکان ہے میری، اور میرے والد صاحب کا آرت ہے ٹمر مارکیٹ میں، تو ہمارا کام بہت اچھا چلتا تھا۔ اب جا کے نا کام ہمارا بہت ہی ہے نا ٹھپ ہو گیا ہے، اس کا استخارہ کرانا تھا۔ اور والد کا نام شبیر الحسن ہے اور ان کی والدہ کا نام بی بی سغرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی کاروباری پریشانی دور فرمائے۔ آپ دونوں کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام عامر ہے، مجھے اپنا مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ میری طبیعت کافی خراب رہ رہی ہے، اس کا علاج میں نے کروا رہا ہوں لیکن فائدہ ہو نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ ہندوستان سے بول رہا تھا عارفین شیخ، جہاں پہ بھی رشتہ لے کے جاتے ہیں اور رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور کام دھندے پیسوں میں بھی برکت نہیں رہتی۔ عارفین شیخ بھائی، آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی، میں حیدرآباد انڈیا سے بول رہا ہوں۔ ایک 5-6 سال سے میں کافی پریشان ہوں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے۔ میرا نام محمد سعادت علی ہے، میری والدہ کا نام شوکت جہاں ہے۔ محمد سعادت علی، والدہ کا نام شوکت جہاں۔
ٹھیک ہے. سعادت علی بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں. بعض بھائیوں نے روحانی علاج مانگے. مثال کے طور پر اشفاق بھائی ہیں, بارک کرس تلے دبے ہوئے مقروض ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بارک کرس سے سبکدوشی نصیب فرمائے, روحانی علاج. فیروز بھائی کے رشتوں میں رکاوٹوں کے معاملات ہیں. اچھا پھر آگے چلیں تو عامر بھائی یہ فرماتے ہیں کہ ان طبیعت خراب رہتی ہے, کئی ہر طرح سے علاج کروا کے دیکھ لیا مگر انہیں شفا حاصل نہیں ہو پا رہی. تو ان تینوں کو روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیجئے. جن نشائیں بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ سب کا استخارہ کیا جا رہا ہے. آپ سب درود شریف پڑھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اشفاق بھائی آپ کے لیے ایک بارے قرض سے نجات کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے باب فیضان تلاوت سے سورہ واقعہ, اس کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. چنانچہ قرآن مجید کی مشہور تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھا ہے یہ صورت بہت ہی بابرکت ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے, لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. ایک ایمان افروز روایت بھی سنیے کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو, میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں. میں نے رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا. اور مشکات المصابیح میں ہے جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس کو بعد مغرب پڑھو, لہذا روزانہ بعد نماز مغرب اس کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل. محمد اشفاق بھائی اس کا معمول بنا لیں گے تو اس کی برکت سے بارہ قرض سے سبک دوشی نصیب ہوگی. ایک اسلامی بھائی نے ہمارے رشتے کے حوالے سے پوچھا, ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے. سوتے وقت سورہ اخلاص یہ 41 بار اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کی دعا مانگیں. نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت و ناجائز رسم بشمول فلموں ڈراموں گانے بازوں اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے, اور یہ عمل وہی کرے جس کو شادی کرنی ہے. عمل کی مدت 90 دن ہے, اس دوران اگر منگنی ہو جائے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں. اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں. هو اللہ احد سے بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا سے شروع کریں انشاءاللہ عز و جل. اس سورہ اخلاص کی روزانہ 41 بار تلاوت کرنے کی برکت سے شادی کے اسباب ہو جائیں گے. ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ ان کی بیماری جو ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہی, انہوں نے ہر قسم کا علاج کروا لیا. میرے شیخ طریقہ امیر سنت کے مدنی پنصورہ مایہ ناز تالیف میں سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے. صفحہ نمبر 247 کے اوپر ایک روحانی علاج ہے یا مؤمنو. یہ روحانی علاج اس یا مؤمنو کی جو تعداد ہے یہ ہے 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل تندرستی حاصل ہو جائے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے تمام بیمار مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اور جن اسلامی بھائیوں نے جو اسلامی بھائی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر آ نہیں سکتے اور وہ نیٹ یوزر ہیں تو وہ نیٹ کے ذریعے سے اپنے لیے کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. روحانی علاج www.dawatislami.net کے اوپر ہمارا ایک سروس ہے روحانی علاج کے حوالے سے. اس روحانی علاج پر جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک کارڈ کروانے ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا ایک آپشن ہوگا, اس کو کلک کر رہے ہیں اور اس میں ایک فارم ہوگا, اس فارم کو فیل کرنے کے بعد سبمٹ کر دیں انشاءاللہ عز و جل. وہ کارڈ کا جو فارم ہوگا وہ ہم تک پہنچ جائے گا اور آپ کے لیے کارڈ کا عمل یہاں پہ کر دیا جائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد خان بھائی
آپ نے استخارہ کروایا، شوگر ہے، پاؤں آپ کا جلتا ہے، آپ کے ساتھ بھی بیماری کے معاملات آ رہے ہیں، کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، آپ اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ شوگر سے نجات پانے کے لیے تیر بہدف ورد ہے، اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان اورات صفحہ نمبر 244 پر شوگر کے مرض سے شفا، اس عنوان کے ساتھ یہ روحانی علاج موجود ہے۔ اس کو پڑھنا کس طرح ہے، اسے بھی آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ پیج نمبر 244 مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ۔ یہ قرآنی دعا جو 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 جو آپ کو ابھی تلاوت کر کے سنائی گئی، یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں۔ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں۔ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اور مدت علاج تا حصول شفا۔ تو اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی شوگر کا جو تناسب ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر کمی ہو جائے گی، افاقہ حاصل ہوگا۔ مزید ایک آپ نے پیر جلنا اور جسمانی تکالیف کے حوالے سے ہی فرمایا، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد فرماتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیگر جسمانی امراض سے بھی شفا حاصل ہوگی۔ آپ کی اہلیہ کا بھی آپ نے استخارہ کروایا، زیب النساء بنت نذیر بیگم، ان کے ساتھ بھی صرف اور صرف بیماری کے معاملات کا اشارہ ملا ہے۔ روحانی علاج ان کے لیے بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے یا یہ چاہیں تو یہ خود ہی عمل کر لیں، روزانہ کسی بھی وقت 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم فرما دیا کریں، دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل امراض اور بیماریوں سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی نے اپنے مدنی منع محمد علی حیدر، ان کا مسئلہ بیان کیا، پیدائشی کمزور، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ان کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 100 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کرنا ہے، 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کیسا ہی مرض ہو، کیسا ہی درد ہو، کیسی جسمانی کمزوری ہو، انشاءاللہ عز و جل اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ مزید آپ کو میسر آئے تو آپ کے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی وقت کے ساتھ اول تا آخر شرکت فرمائیں، وہاں جا کر اپنے مدنی منع کی شفا یابی کے لیے اور دیگر آپ کی جائز حاجات کے لیے دعا مانگیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ان سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے کی برکت سے، وہاں جا کر دعا کرنے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیکوں کے قرب میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، نہ جانے کتنے وہاں نیک اسلامی بھائی مدنی انعامات کے عامل، سنتوں کے پیکر، الحمدللہ عز و جل، نہ جانے کون ان میں اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہو کہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظہ شریف میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ جس اجتماع میں 40 بندے جمع ہوں ان میں ایک اللہ تبارک و تعالی کا ولی موجود ہوتا ہے، تو ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں آپ شرکت فرمائیے، اولیاء کرام کے قرب میں دعا مانگیے، عاشقان رسول کے قرب میں دعائیں مانگیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ مزید امور الحسن بھائی، آپ نے ہمیں کال کی، اپنے حوالے سے اپنے والد صاحب شبیر الحسن کے حوالے سے آپ نے مسائل بیان کیا، آپ دونوں کے کاروبار پہ کسی قسم کے عملیات، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، اس کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کرتا ہوں، آپ دونوں چاہیں آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے والد صاحب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے، روزانہ
فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان. اس کے لیے چند مدنی پھول میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں ذہن نصیب. اس کے لیے آپ اول وقت میں ہی یعنی اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو نماز تہجد کے لیے بیدار ہو جائیے. نماز تہجد ادا کرنے کے بعد پھر جو ہی اذان ہو تو مسجد کی طرف آپ چل پڑیے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے. صدائے مدینہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں صدائے مدینہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف سماعت فرما لیجئے کہ اسلامی بھائیوں کو اور جو مطلب ان کو نماز فجر کے لیے جگانا یہ صدائے مدینہ کہلاتی ہے. صدائے مدینہ سیکھنے کے لیے آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے. انشاءاللہ عز و جل نہ صرف آپ کو صدائے مدینہ لگانا سکھائی جائے گی بلکہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا عملی طریقہ کروایا جائے گا, آپ کو پریکٹیکل کروایا جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل اس طرح صدائے مدینہ لگانے پر آپ کو کافی حد تک مہارت حاصل ہو جائے گی. صدائے مدینہ لگاتے ہوئے آپ اپنے محلے کی مسجد میں پہنچیے, وہاں جا کر فجر کی سنتیں ادا کیجیے. پھر فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ کو امید ہے انشاءاللہ عز و جل 25 منٹ تقریباً مل جائیں گے, 20 سے 25 منٹ. اس دوران یہ آپ کا یا رزاقو کا جو ورد ہے جسے 550 مرتبہ پڑھنا ہے یہ مکمل ہو جایا کرے گا انشاءاللہ عز و جل. تو آپ بھی اور آپ کے والد صاحب بھی یہ عمل کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل روزی میں وسعت حاصل ہوگی, برکت حاصل ہوگی. آپ کا ٹھپ کاروبار جو ہوگا وہ انشاءاللہ عز و جل دوبارہ بتدریج وہ بلندی کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. عارفین بھائی آپ نے ہند سے ہمیں کال کی, رشتے میں رکاوٹ ہے, آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کے عملیات بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا, آپ کے رشتے میں قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آیا ہے. اپنے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل 41 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ والی سورہ مبارکہ ہے, اسے آپ 41 مرتبہ پڑھیے اور اس کی مدت, اس کے عمل کی مدت ہے 90 دن. اس دوران اگر آپ کا رشتہ طے ہو جائے, منگنی ہو جائے, اگرچہ شادی کی تاریخ ہی کیوں نہ طے ہو جائے, عمل موقوف مت فرمائیے گا. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو اچھا نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اچھی اچھی نیتیں بھی آپ کو کرنی ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل یہ شادی کے معاملات جو ہیں اس میں گناہوں سے بچیں گے, اس میں غیر شرعی معاملات سے بچیں گے اور اپنے اس شادی کی جو تقریب ہے اسے بالکل شریعت کے مطابق, سنتوں کے مطابق اس کو انشاءاللہ عز و جل انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا سعادت بھائی آپ نے بھی ہند سے ہمیں کال کی, آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی عملیات, کوئی جادو, کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا تو آپ اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے روزانہ کسی بھی وقت یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یہ پڑھیں 100 مرتبہ اور اس یا سمیعو کو 100 مرتبہ آپ پڑھنے کے بعد اپنے مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے جو مسائل پریشانیاں ہیں ان سے آپ کو خلاصی نصیب ہوگی. یہ جن جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے یہ بات یاد رکھیں کہ استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. مزید کالز کی طرف چلتے ہیں, سنتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا سوالات کرنا چاہ رہے ہیں. ویڈیو سوالات انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھاتے ہیں, اس میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو سائل ہیں وہ ہم سے سوال کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام سید زبیر شاہد ہے, میں نرسری کے علاقے میں رہتا ہوں. میری بیٹی ہے 2 سال کی, نام سیدہ زنیرہ ہے, والدہ کا نام ہے راحت. روتی رہتی ہے بہت زیادہ, کھاتی پیتی کچھ نہیں ہے. کافی علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ اس کے لیے روحانی علاج بتائیں اور استخارہ بھی کرتے ہیں. جزاک اللہ. میرا نام محمد یاسر اتاری, میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کا طالب علم ہوں. الحمدللہ اکثر جو ہے مدنی قافلوں میں سفر کا سلسلہ رہتا ہے تو اس میں سامان کے گم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسا کوئی روحانی علاج بتائیں جس سے ہمارا مال, جان اور ایمان سلامت رہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یاسر بھائی آپ نے بہت
جامع آپ نے سوال کیا کہ ایمان بھی محفوظ رہے، جان بھی محفوظ رہے اور مال و اسباب بھی محفوظ رہے، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ کو چاہیے کہ روزانہ آپ صبح یعنی صبح کے وقت میں یہ وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اس کی برکت سے آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی، اور انشاءاللہ آپ کے اسباب بھی محفوظ رہیں گے. اور وہ عمل انشاءاللہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں جو پڑھ کر اپنے اگر اسباب پر دم کیا جائے تو وہ عمل سامان جو ہے وہ چوری ہونے سے محفوظ رہتا ہے. یہ وظیفہ یہ جو آپ کو عرض کیا گیا بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، یہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو آپ نے سوال کیا ہے، جامع سوال کیا ہے، ان تمام چیزوں کی حفاظت کا سامان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 252 کے اوپر مال اور اسباب، رقم وغیرہ یا کوئی بھی قیمتی چیز ہو اس کی حفاظت کے لیے ایک بہت ہی مختصر، جامع اور بہت ہی پیارا اللہ عز و جل کے اسما سے مشتمل ایک ورد ہے. یا جلیلو، یا جلیلو، یا جلیلو، یہ 10 بار پڑھ کر اپنے مال اور اسباب اور رقم وغیرہ یا کوئی بھی قیمتی چیز ہو اس کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ چیز چوری سے محفوظ رہے گی. اس کی مدنی بہار بھی ذہن میں آ رہی ہے، بہت پیاری مدنی بہار ہمارے مرحوم رکن شورا اور ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے نگران حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سنائی تھی کہ ایک عیسائی بھائی کا یہ جب سے انہوں نے یہ عمل سیکھا تھا یا جلیلو، یہی عمل بتایا نا، یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے اسباب پر دم کرنے کا، انہوں نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا. اب ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ عمل کیا اپنے اسباب پر، جب بھی گھر سے نکلتے موٹر سائیکل پہ اور اپنے موبائل پر اور رقم پر یہ عمل کر کے دم کر دیا کرتے تھے. تو وہ گھر سے چلے اور یہ عمل انہوں نے کیا. جلدی میں یہ عمل انہوں نے موٹر سائیکل اور اپنے والیٹ پہ تو کر دیا، موبائل پر یہ عمل نہ کر سکیں. ابھی انہوں نے بائک اسٹارٹ ہی کی تھی کہ ڈبل پہ 2 نوجوان وہاں پر آدم کے، اور ایک میں اس میں سے مطلب پسٹل نکال لیا اور لگے ان کو لوٹنے. موبائل نکال لیا اور والیٹ بھی نکال لیا. والیٹ نکالنے کے بعد پوچھنے لگے اس میں کتنی رقم ہے، تو اس نے بتایا اس میں 3000 روپے. بتا دیا 3000 روپے. انہوں نے دیکھا اور والیٹ ان کے مطلب ظاہر ہے ان میں کوئی تمیز نام کی چیز تو ہوتی نہیں ہے، مطلب اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، تو ان کے منہ پر ہی والیٹ مارا اور کہا مولانا ہو کے جھوٹ بولتے ہو، اس میں تو 50 روپے ہیں. یہ کہہ کے وہ بائک پہ چلتے بنے. اب وہ حیران ہو پر دیکھتا رہا ان کو. وہ دور جب گئے والیٹ اٹھا کے دیکھا تو اس میں 3000 روپے ہی موجود تھے، لیکن ان کو 50 روپے نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ مطلب کہ ان روحانی علاج کی، ان اورات کی، ان وظائف کی مدنی بہاریں ہوتی ہیں. تو اس کو ضرور آپ کر لیا کریں. اپنے اپنے ضروری سامان، زیورات ہو گئے، اپنی رقم ہو گئی، اپنا مال و اسباب ہو گیا، اس پر کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل ان کی حفاظت رہے گی. اچھا زبیر بھائی، آپ کی مدنی منی کا استخارہ کیا گیا، سیدہ زنیرہ، ان کے ساتھ نظر بد کے معاملات کا اشارہ ملا ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. روحانی علاج یہ کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ قلم، اس کی یہ آیت مبارکہ ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ مدنی پنصورہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ کثیر الاشاعت تصنیف ہے. تو اگر اس کی مطلب اشاعت پر اس دن میں غور کر رہا تھا، یہ اب تک کتنی پبلش ہو چکی ہے.
تو اس پہ یعنی کہ پتہ چلا کہ تقریباً یہ 10 لاکھ کے قریب اب تک چھپ چکی ہیں. یہ آخری یعنی جمادی الاولیٰ تک جو مطلب کہ اس کے ایڈیشن چھپے ہیں تو وہ 10 لاکھ تک چھپ چکے ہیں اس کے. تو الحمدللہ اس قدر یہ کثیر الاشاعت اور اس قدر مطلب کہ مقبول اور اس قدر یعنی گھر گھر پائی جانے والی یہ کتاب ہے الحمدللہ. اور اس کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے یہ اکثر مکتبے پہ شارٹ ہی رہتی ہے. وہ پرابلمز ہوتے ہیں, گڈ پرابلم ہوتی ہے, ایک بیڈ پرابلم ہوتی ہے. گڈ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے تو انتظام اپنے مطلب کہ وسعت کے مطابق حد الوسع اس کے انتظامات کریں اور وہ کم پڑ جائیں, پھر بھی کم پڑ جائیں, وہ ہوتی ہے گڈ پرابلم. کہ وہ مثال کے طور پہ کسی نے دعوت کا انتظام کیا, ٹھیک ہے, مہمان زیادہ آ گئے, کھانا کم پڑ گیا, جی ٹھیک ہے نا. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے بندہ اہتمام پورا کرے لیکن آئے کوئی نہیں, کوئی خریدنے والا ہی نہ ہو, اس کو کوئی لینے والا ہی نہ ہو. تو یہ مطلب تو یوں کہ نا یہ مکتبۃ یہ اکثر مطلب یہ وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ مطلب یہ تو اس کے حوالے سے یہ کہ یہ صفحہ نمبر 219 پر یہ لکھا ہوا ہے, نظر بد لگنے پر پڑھی جانے والی دعا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. تو یہ جو ہے تو جس پر نظر لگ جائے, جس کو نظر لگ جائے اس پر پڑھ کر دم کر دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر اتر جائے گی. تو یہ وقتاً فوقتاً آپ پڑھ کر اپنی مدنی منی پر دم کرتے رہا کریں, انشاءاللہ عز و جل نظر جو ہے تو اس کی اس سے حفاظت ہو جائے گی اور جو مسائل آپ نے بتائے یہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب پیچھے کالز کا قرضہ کافی ہو گیا ہے, وقت ہمارے پاس کم ہے, جلدی جلدی کالز چلاتے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری والدہ کا نام سیدی ہے, میرے والد کا نام شوکت علی ہے. میں ضلع گجرانوالے کا رہنے والا ہوں. تو 20 سال ہو گئے میرے سر درد وہ نہیں ختم ہوتے. کوئی مہربانی فرمائے, کوئی روحانی علاج بتائیں, استخارہ کرے کہ کیا پریشانیاں, کیوں درد نہیں جاتی. بہت دوائی کھایا, بہت علاج کیا لیکن درد نہیں جاتا. میں ابھی سعودیہ میں بات کر رہا ہوں, ابھی میں سعودیہ میں رہتا ہوں. ان کا نام کٹ گیا شروع میں نا, تو سمجھ میں نہیں آ سکا ان کا نام. ان کا صرف روحانی علاج انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. اقبال بول رہا ہوں میں انڈیا سے. میری ماں کا نام امراؤ بھی ہے, میرے کو استخارہ کروانا, میرے کام دھندے میں پریشانی آتی ہے. مزید کال چلا دیجیے. استخارہ کروانا ہے. فلک شیر بول رہا ہوں اسلام آباد سے. میری ساس کو جو ہے یہ مسئلہ ہے, ان کی دماغ کی جو وین ہے وہ سکڑ گئی ہے. تو ڈاکٹر جو ہے وہ انہوں نے چیک کیا لیکن اس کا کوئی جو ہے پراپر علاج جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا, دوائی ان پر اثر نہیں کرتی. تو برائے کرم اس بارے میں ان کا استخارہ کر دیں. ساس کا نام ہے حمیدہ بی بی اور ان کی والدہ کا جو نام ہے وہ سردارہ بی بی. مزید کال چلا دیجیے. میری امی کا نام وزیرہ اور اس کی امی کا نام زہرا ہے. میری امی بہت بیمار ہے, 7 سال سے بیمار ہے, کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ہے. آپ استخارہ کریں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد حنیف ہے, میری ماں کا نام زینب نسا ہے. میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے, آپ بتائیں میرے کو کیا ہے, مہربانی. طبیعت خراب رہتی ہے نہیں بھائی. اچھا یہ اسلام بھائی سب سے پہلے جن کا مطلب سر درد کا مسئلہ ہے عرب شریف سے کال کی, ان کا یعنی کہ درد سر کے حوالے سے روحانی ارشاد فرما دیے. بقیہ اسلامی بھائیوں کا استخارہ کر کے آپ سب کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی معنی تعلیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 49 کے اوپر درد سر کے حوالے سے کچھ علاج تحریر ہیں. ان میں سے ایک علاج میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19. سورہ واقعہ آیت نمبر 19. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. یہ آیت جو ہے درد سر والے کو اگر پڑھ کر دم کی جائے تو درد سر سے آرام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی نے کاروبار کے حوالے سے انڈیا سے کال کی تھی, اقبال بھائی نے. تو ان کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت
مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 15 پر اگر آیت الکرسی جو ہوتی ہے نا، یہ سارے مکان یا کاروبار کی جگہ پر اس کا خطبہ لکھ کر جو ہے گھر میں اونچی جگہ پر یا جو کاروبار ہے، مکان ہے، دکان ہے، اس جگہ اس کا خطبہ لکھ کر لگا دیا جائے تو کاروبار میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس خطبے کو لکھ کر اپنے دکان میں لگا لیجئے، اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، یا رزاقو، یہ 550 مرتبہ سنت فجر کی نماز سے پہلے، یعنی فرض اور سنت کے درمیان 550 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اقبال بھائی، آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا کاروباری پریشانی کے حوالے سے۔ آپ کے کاروبار پہ صرف اور صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی عملیات بندش کا اشارہ نہیں ہے۔ فلک شیر بھائی، آپ نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا، حمیدہ بی بی کا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ بیماری کے معاملات کا اشارہ ہے، کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی جادو، کوئی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ملا۔ ان کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ آپ ان کو یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، اور سونے سے پہلے سورہ فاتحہ یہ 7 مرتبہ پڑھ کر ان پہ دم کر کے ان کو سلا دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ باقی آپ چاہیں تو سردار آباد سے آپ نے ہمیں کال کی تو فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سوساں روڈ آپ رابطہ کر لیجئے۔ اثر سے مغرب تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے، وہاں سے والدہ کے اس بیماری کی کارڈ بھی کروائیں اور ان کے لیے پلیٹوں والا کورس بھی شروع کروائیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ وزیرہ بنت زہرا بہت بیمار ہے، 7 سال سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ کوئی عملیات جادو کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ ہے، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو پڑھیے۔ حنیف بھائی، آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو کا اشارہ نہیں، آپ کے ساتھ بھی صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ بھی چاہیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتے رہیے، شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن جن اسلامی بھائیوں نے یا بیماروں کے نمائندوں نے، پریشان حالوں کے نمائندوں نے ہمیں کالز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ان سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکلات کو آسان فرمائے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، کاروباری پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، بارق قرض سے خلاصی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ، درد، پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔